اصل ناظرین کرام، ملک کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم روز تبصرہ کرتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں، کبھی اس اینگل سے، کبھی اس اینگل سے، کبھی اس زاویے سے، کبھی اس زاویے سے. بات یہی نظر آتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کیا بات آگے بڑھ رہی ہے، معاملات آگے چل رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم تو پہلے غیر ملکی دورے پہ روانہ ہو چکے ہیں. غیر ملکی دورہ تو نہیں کہیں گے جی، وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور روزہ رسول پہ حاضری کے لیے گئے ہیں. ساتھ وزیر خزانہ بھی چونکے ہیں، اس لیے خیال ہے کہ اور ملاقاتیں بھی ہوں گی، اس ملاقاتوں کے صدقے شاید ہمیں کچھ حاصل ہو جائے. ملک کے اندر صورتحال ہے کہ اپوزیشن ڈٹی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں انہوں نے سینٹ کے الیکشن ہی ہونے دیے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد وہ ایک مہم چلائیں گے، تحریک چلائیں گے. 5 جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں. 5 جماعتوں میں کچھ لوگ ہیں جن اہم لوگ ہیں، کوئی شک نہیں اس کا، لیکن جو عوامی سطح پر پورے ملک میں جن کا اثر ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کا ہو سکتا ہے. اور کیا یہ سچ میں مولانا فضل الرحمان ان کا ساتھ دیں گے؟ وہ اپنی سیاست کو بالکل وہ جس کو یو ٹرن کہتے ہیں وہ لے لیں گے؟ یہ بہت ایک مشکل صورتحال ہے. اور کیا اس صورتحال سے ملک کو فائدہ پہنچے گا؟ جمہوریت کو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فائدہ پہنچے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جمہوریت مقدم ہے یا ملک مقدم ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جمہوریت ایک بے معنی چیز ہے، میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس وقت اس ساری صورتحال سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ہم اپنی معیشت کے بارے میں پریشان ہیں، سیاسی عدم استحکام کے بارے میں پریشان ہیں، اور ملک میں سلامتی کے معاملات میں پریشان ہیں. کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا گارڈین کی اس سٹوری پر جس پہ 20 پاکستانیوں کے قتل کی یا شہادت کی جو ایک طرح کا ذکر تھا کہ را نے کروائے ہیں، اس کا حوالہ تھا. ہم خاموش ہیں، ہم اس پہ بول نہیں رہے. ہمارے لیے یہ ایک طرح ایک نان ایشو کا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ حالات کیسے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا پینل موجود ہے آج جی. رفیق رجوانہ صاحب ہیں جو سابق گورنر پنجاب ہیں، مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ بہت منجے ہوئے انداز میں اور سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں احمد صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، آپ اکثر ان کو ہمارے یہاں سنتے رہتے ہیں، یہ بڑی کھل کر بات کرتے ہیں جی. قادر خان مندوخیل صاحب، پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، یہ ہماری یقینی طور پر ان گوشوں کی بھی رہنمائی کریں گے جو عام طور پر ہم سے چھپے رہتے ہیں، خاص طور پر لاہور میں بیٹھ کر. اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پروفیسر نعیم مسعود صاحب ہیں جو کچھ میری مدد کریں گے، کچھ ان معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. پہلے میرا خیال میں ہمایوں احمد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، رجوانہ صاحب سے بات پوچھنا آپ سے چاہوں گا، یہ آپ نے جو تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اس میں کیا کتنی جان ہے؟ اور چلا آپ رہے ہیں کوئی کبھی شمالی علاقوں سے، کبھی کراچی سے، کبھی مین سٹریم میں نہیں ابھی آ رہے، تو کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹرائل کر رہے ہیں، یا آپ کو یقین ہے کہ اس تحریک کے نتیجے کے طور پر پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور یہ زوردار تحریک ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی، بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کا فائدہ پہنچے گا، جو ہماری نیت ہے وہ نیت یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیسک مسئلہ اگر آپ دیکھا جائے 2 ہیں. ایک پاکستان کا مسئلہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، اور ایک پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ جوڈیشل مسئلہ ہے. پولیٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مثلا میں 1971 میں پہلی اور آخری بار فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے تھے، لیکن پرابلی اس کے ریزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا. تو اس کے بعد سے 1971 کے آنورڈ جتنے بھی الیکشنز ہوئے تھے ان کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا یا کنٹرول کیا گیا تھا کہ کس کو کتنی سیٹیں ملنی ہے، کس کو کہاں ملنی ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. اور وہ اس کی ایک لمبی داستان ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے ٹائم پہ وہ داستان سنائی ہے. چاہے وہ بھٹو کے مخالفت والے تھے 1976 والے، چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مخالفت والے تھے، یا چاہے وہ آئی جی آئی کی مخالفت والے تھے، یا جو بھی تھے، ہر ایک یہ کہتا رہا ہے، ہر ادوار میں کہتے رہے کہ جی یہاں پہ یہ مینیپولیٹ ہوتے رہے. تو ایک جو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے، تاکہ جو عوام جس کو مینڈیٹ دے وہی آ کے حکومت بنائے، انہی کو سیٹیں ملے. نہ آر ٹی ایس بیٹھے، نہ فارم 47 والے ہوں، نہ کوئی اور سسٹم بیٹھے، نہ ڈبل ٹھپے ہوں، نہ مردہ لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ ہو، اور نہ ہی ان نیسیسری لوگوں کے ووٹ جو ہے ڈسکارڈ ہو.
کہ 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ دوبارہ ریکاؤنٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے کوئی 4100 ووٹ ریجیکٹ کر دی اور 4001 ووٹ ریجیکٹ کرنے کے بعد ایک اور بندہ جیت گیا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا ہے جو میرے خیال میں اس کے ساتھ جڑ جائے گا آٹومیٹکلی، وہ ہے عدلیہ کا رول. اب عدلیہ کا رول انڈیجنس ہے کہ وہ لوگ جیسے پورا پاکستان ہے وہ لوگ اپنا کام صحیح نہیں کرتے، جو انہوں نے جسٹس ڈسپینس کرنا ہے وہ جسٹس ڈسپینس نہیں کرتے، اس میں ڈیلے کرتے ہیں یا اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. اور یا جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان سے مینیپولیشن کی جاتی ہے. آئی ایم شیور کہ اس میں کچھ مینیپولیشن کی بھی جاتی ہے، کچھ وہ لوگ خود بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں. اور اس کے بعد ان چیزوں کو لے کر کیونکہ اگر جسٹس پراپر طریقے سے نہ ڈسپینس ہو تو پھر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر کو جوڈیشل مرڈر بھی کر دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر حلہ بھی دے دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اگر ایک کیس کے ساتھ سٹارٹ ہوا ہے تو وہ کر کے فار لائف ان کو وہ کر دیا جاتا ہے، نااہل کر دیا جاتا ہے، اینڈ سو فورتھ. یہ ساری چیزیں پاسٹ کی میں بتاتے ہوئے اور آج تک آ جاتے ہیں. تو ان دو چیزوں کو اگر ہم ایڈریس کر لیں تو میرے خیال میں پاکستان جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے یا پاکستان جس طریقے سے نیچے جا رہا ہے، پاکستان وہاں سے ایک بہتر ڈائریکشن میں آگے سب بڑھ سکتا ہے. ٹھیک بات آپ کی آگئی. رضوانہ صاحب میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے بڑا اپنا موقف بیان کیا ہے. نہ انہوں نے کہا کہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، نہ انہوں نے کہا کہ یہ نظام کو نہیں چلنے دیں گے. یہ کہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتے ہیں اور عدلیہ کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ فریلی انصاف دے سکے. دو باتیں انہوں نے کی ہیں. اس پورے پس منظر میں انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن بھی کی ہے واقعات کی، اور کرنی چاہیے تھی انہیں. آپ کیا کہیں گے اس پرسپیکٹو میں ان کی اس تحریک کے حوالے سے؟ جی سر شکریہ. میں کل یا پرسوں کی بات ہو رہی تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اس معذرت کے ساتھ، باقی چینل سے بھی معذرت کے ساتھ، ہم تھوڑے سے حساس لوگ ہیں. تو وہ ایک دفعہ مرزا غالب نے کہا تھا کسی کو کہ انہوں نے کہا جی فضل بھائی کے دماغ میں خلل پیدا ہو گیا مرزا غالب فلم میں. تو غالب نے کہا کہ جی شکر ہے شعور کی بیماری سے نجات پائی. ٹھیک ہے جی. اب سجاد صاحب یہ جو شعور ہے نا یہ بیماری کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور وہ زندگی اب ماحول اور حالات اور غربت اور مہنگائی اور غریب کا حال ایسے ہی ہے کہ وہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے ادیب ہیں اور شاعر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑا علم ہے، ہم تو ایسے کہیں سے پڑھ کے نقل کر لیتے ہیں. وہ میں کل دیکھ رہا تھا لکھا ہوا تھا کہ زندگی کی کباب ہے پیمند در پیمند لگے جا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دیکھیے کہ ان حالات میں ٹھیک ہے الیکشن میں کہتا ہوں مفروضے کے طور پہ یا کسی حد تک حقیقت ہوگی سپوز کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب پاکستان میں رہ کے پاکستان کے مروجہ قوانین کے تحت ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان سے ہٹ کے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. نہ میں دھاندلی کرنے والی کی سپورٹ کر رہا ہوں، نہ میں دھاندلی سے ہارنے والے کی جو ہے نا حمایت کر رہا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ اس پروسیس میں الیکشن پٹیشنز فائل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور بڑا سمپل سی یہ بات ہے کہ جب ریکاؤنٹنگ میں کیس اگر عدالت میں آئے گا تو جس وقت کاؤنٹنگ ہوئی جماعتوں کے یا کینڈیڈیٹس کے نمائندے موجود تھے اور پھر وہ فارم 45 بن گیا، پھر 47 اور جھگڑا چل پڑا. تو اتنی تعداد میں اگر بعد میں ریکاؤنٹنگ میں ریجیکٹڈ ووٹ نکل آتے ہیں تو یہ بڑی ایک الارمنگ بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگر نکل آتی ہیں تو اس کا بھی پولیٹیکل مائلیج مخالف کو ملے گا جس نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. ایسا ہی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا مشہور کیس ہے. اعجاز شفیع ہوتے تھے ہمارے کراچی سے ایم ایل اے نون لیگ، بڑے ہمارے دوست تھے. یہ کیس سپریم کورٹ تک گیا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی کا شور مچا ہوا تو حل تو ہے اس کا. تو انہوں نے دائر کیا کیس کہ جب کاؤنٹنگ ہوئی اس وقت تو میرے ریجیکٹڈ ووٹ سپوز 2000 تھے. جب انہوں نے ریکاؤنٹنگ ایم کیو ایم نے مانگی غالباً تو میرے کچھ 6000 جو ہے ریجیکٹڈ ووٹ نکل آئے. وہ کس طرح نکل آئے کہ ویلڈ بیلٹ پیپر میں ڈبل سٹیمپنگ ہو گئی. تو سپریم کورٹ تک ایک راؤنڈ میں یہ کیس گیا تو عدالت نے کہا جی پریزائڈنگ آفیسرز کو بلائیں،
एविडेंस रिकॉर्ड करें और उनसे पूछे इतनी तादाद में जो है ये डबल स्टैंप लग गई है, तो जब आप बैठे थे, पोलिंग एजेंट बैठे थे, कोई एहतजाज ही नहीं हुआ। आपने तो लिखा है 500 या 2000 रिजेक्टेड बैलेट पेपर थे, ये तो 5000 निकल आए। तो फिर वो उनकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई, उन्होंने कहा ये हमारे सामने तो ये कभी डबल बैलेट पेपर वाले पेपर 2-4 के अलावा आए ही नहीं। अल्टीमेटली फिर इजाज शादी साहब जीत गए। अब टाइम लगता है, ये भी अब टाइम जो है इलेक्शन पिटीशन का एक निजाम है। आपका मतलब है कि लीगल प्रोसेस इख्तियार किया जाए, बजाय इसके कि सड़कों पे आने के, तहरीक चलाने के, डरने की शक्ल इख्तियार करने के, लीगल प्रोसेस इख्तियार किया जाए। नहीं कर सकता, अच्छा मुल्क बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ठीक बात जी। कादर खान मंदोखेल साहब, आपकी पार्टी तो खास तौर पर कहती है, अभी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि मिसाक जमहूरियत के तमाम हिस्सों पर अमल हो चुका है, सिर्फ अदालती इस्लाहात जो हैं वो करना बाकी हैं, वो हम जोर देंगे कि उस पर किया जाए। और सुना है कि मुस्लिम लीग नून और आप मिलकर उस बारे में भी गौर कर रहे हैं। ये जो तहरीक चला रहे हैं, क्या इसके इस हिस्से पर आप गौर कर सकते हैं कि अदालतों को से इंसाफ मिलने का जो तरीका है उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, या ये सारी तहरीक है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरे साथ भी तो दो अलग अलग बातें हैं। तहरीक चलाना बिल्कुल पीटीआई का अपोजिशन का हक है। आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स के तहत जलसे, जुलूस, रैलियां, ये सब इनका हक है, मगर कानून के दायरे में। ये खास तौर पे ये कहा गया है कि इस तरह एहतजाज नहीं है कि आप जो मर्जी जलाओ गिराओ करो, आप एहतजाज करो जैसे यूरोप में होता है। एक साइड पे रोड चलता है गाड़ियां, दूसरे साइड पे जो है ना एहतजाज चल रहा होता है या रैली चल रही है, तो कॉमन तरीके से बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, हुमायूं मेमन साहब ने बड़ी लंबी तारीख खींची 1947 से 2024 तक, और सारी बातों का जिक्र किया, अच्छी बात है, मगर 2018 का जिक्र नहीं किया कि 2018 में किस तरह आरटीएस सिस्टम का जिक्र किया, मगर ये नहीं किया कि उस आरटीएस सिस्टम बिठाने में पीटीआई को मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान में। और फिर साथ साथ तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कोई तजवीज़ भी नहीं दी है कि चलो ये सारी चीज़ तो हम सबको नजर आ रहा है, कभी आप रहो कभी मैं रहूं, लेकिन तजवीज़ क्या है? तजवीज़ ये तो नहीं है कि मेरे हक में फैसला दो तो भाई ये ठीक है। और बाकी जो आपने जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से कही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, और मुझे नहीं लग रहा है कि रिजवाना साहब की पार्टी करेगी, क्योंकि पिछले असेंबली में जहां मैं लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड जस्टिस कमेटी का हिस्सा था और विर्क साहब उनके चेयरमैन के कमेटी के, तो मैंने बड़ी उनसे बड़ी बहस मुबाहिसा करता था और मैं उनसे कहता था कि आप ऐसा करें, आप 18वीं तरमीम के तरफ पे एक सब कमेटी बना ले, हम आपको जुडिशल रिफॉर्म्स आपको करके देते हैं, क्योंकि अंग्रेज का सड़ा हुआ कानून या अंग्रेज के वक्त में जो कानून था वो आजकल एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको हम चेंज करते नहीं किया। उसके अलावा जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए मैंने बिल पेश किए कौमी असम्बली में, पीटीआई ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मगर पीटीआई के वजीर कानून ने नहीं होने दिया। फिर मुस्लिम लीग नून के वजीर कानून ने भी नहीं होने दिया, मुस्लिम लीग नून का नहीं था बल्कि एमक्यूएम करता। वजीर कानून जिसका भी हो वो होने नहीं देता, ये कहना चाहते हैं आप? जी ये सर। अब सवाल ये कि ये सारी चीजें जो आप करना चाह रहे हो ये होगा कब? अब ये सारी चीजें उस वक्त होगा जब आपका अवाम ने असेंबली में भेजा है, चाहे अच्छी तरीके से या गलत तरीके से, हर आदमी का अपना अपना गिला चुका है, लेकिन ये असेंबली के फ्लोर पे होगा। आप करेंगे डिबेट, आप पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए वहां से आप पेट्रोल बम पथराव कर रहे हो, तो आपसे कौन बात करेगा? और फिर जब आपका मतलब होता है तो फिर आप वज़ीर आज़म के पाँव भी पड़ते हैं, कमेटी में बैठते हैं, इदारों को आप गालियां देते हैं, फिर कोर कमांडर हाउस में जो है ना वो पेशावर में आप काबीना समेत ब्रीफिंग भी लेते हैं, हिदायत भी लेते हैं। तो ये सारी जो ना वो जो डबल पॉलिसी है या जिसको उर्दू में दुगली पॉलिसी कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप एक रास्ता इख्तियार कर ले, आपने लड़ाई झगड़ा करना है या आपने इस मुल्क को आगे ले जाना है। ठीक बात। आपके लोगों का आवाम ने वोट दिए तो किस लिए दिए? इसी जलाओ गिराव के लिए दिए या आपको इसलिए दिए कि महंगाई और लाकानूनियत और ये सारी चीजों पे काबू पाए? जो बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल बातें हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। प्रोफेसर नईम मसूद साहब, या आप इतनी सारी बातें तीनों पार्टियों की आपके सामने आ गई हैं, क्या कहेंगे आप? कानूनी इस्लाह भी अपनी जगह, अदलिया का निज़ाम भी बेहतर होना चाहिए। मिसाक जमहूरियत में तो उन्होंने तय किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अलग ही होना चाहिए, ये भी तय किया था 2 कोर्ट होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट 2 होने चाहिए, जो भी नाम हो उसका। लेकिन अब ये दूसरी जो बात हम चल रही है कि ये कहते हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, क्या कोई? देखिए मीर साहब, तीनों दोस्तों ने हिस्ट्री भी बयान की और प्रेजेंस में भी रहे।
لیکن میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ایک عرض کروں گا کہ عدلیہ کا بھی قصور ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا، اور بھی بیوروکریسی کا بھی ہوگا، لیکن ایک قصور سب سیاسی جماعتوں کا بھی ہے۔ ان مقبول اور جو لوگوں کے لیے دل بھر سیاستدان رہے ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے کب اپنی جماعتوں کو انسٹیٹیوٹ بنایا تھا۔ اگر تو یہ انسٹیٹیوشنز بن گئی ہوتی تو کوئی بھی کہیں بھی آپ کو دھاندلی نہ ملتی۔ رہی بات عدلیہ کی، تو آپ دیکھیں عدلیہ سے کبھی انصاف ملتا نہیں ہے عام آدمی کو۔ میں ابھی خواص کی بات نہیں کرتا، عدلیہ سے کبھی انصاف ملتا نہیں ہے، کبھی عدلیہ انصاف دیتی نہیں ہے، اور ان دو وجوہات کی بنا پہ آج دستے سوال اٹھا رہی ہے۔ آج خود عدلیہ اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہے۔ اس میں عدلیہ کا بھی کوئی قصور تو ہوگا جو دنیا میں 150ویں نمبر پہ ہے۔ اب ان سب باتوں پہ اب ایک وہ بات ہے جسے ہم کہتے ہیں سٹیٹ سے پیار، جس وطن میں ہم رہتے ہیں، جس مٹی کی ہم قسم کھاتے ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ عام آدمی کا قصور کیا ہے جو آپ سب پارٹیوں کو ووٹ دیتا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی قصور بتائیں۔ وہ تو آنکھوں میں دیپ جلائے امید کے، کبھی وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کو ووٹ دیتا ہے، کبھی روٹی کپڑا اور مکان کو ووٹ دیتا ہے، اور کبھی وہ میٹرو کو یا وہ گرین جو آپ کی ٹرین ہے یا اورنج ٹرین ہے اس کو ووٹ دیتا ہے۔ اچھا، ان سب باتوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بھول کے ہم نے کرنا ہے احتجاج، تو بھئی کس کے خلاف کرنا ہے؟ احتجاج والوں کو کوئی بھی ہو، انہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ 2002 سے یا 2001 سے لے کے 7-8 تک حالات بہت خراب تھے، پھر حالات سنبھلے تھے، پھر بجلی بھی آئی تھی، پھر پانی بھی آیا تھا، پھر قرضے بھی کم ہوئے تھے، ڈالر بھی نیچے گیا تھا، تیل بھی نیچے گیا تھا، لیکن 2017 میں پھر عدلیہ انوالو ہوئی تھی، اور 2018 میں ملک کی معیشت کا ایک بیڑا غرق ہوا تھا۔ معذرت کے ساتھ سب دوستوں نے تھوڑی ہسٹری بیان کی تو میں نے بھی عرض کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی آر ٹی ایس کا، کسی XYZ نے آر ٹی ایس کا فائدہ اٹھایا، کسی نے 13 میں کسی اور کا فائدہ اٹھایا، اب سب فائدے اٹھا چکے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اس قوم اور ملک کو بھی کوئی فائدہ اٹھانے دیجیے۔ اب مولانا فضل الرحمان اگر پارٹی بدل رہے ہیں تو کیا سب کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ اقتدار کا نکیلے اقتدار ان کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے علماء کا، ہمارے جو سرخے ہیں ان کا، ہمارے جو سبزے ہیں ان کا المیہ یہ رہتا ہے کہ جب نکیلے اقتدار ہو تو یہ کہتے ہیں وی آر ونڈرفل ادرز بیڈ۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ملک کو چلانا ہے، پھر دیکھیں جو مینڈیٹ ملا ہے نا جی، وہ مینڈیٹ یہ کہتا ہے کہ مل کے ملک چلائیں۔ میں تو کہتا ہوں عوام نے کہا ہے مل کے ملک چلائیں۔ ریاست کا نقصان ہے جی احتجاجوں میں، اس کا کوئی حل نہ پہلے میں نے دیکھا ہے آج تک جوڈیشل قتل ان غلط احتجاجوں کی وجہ سے ہوئے ہیں جو محمد صاحب نے بات کی ہے، تو یہ پہلے انہیں سب کو بیٹھنا ہوگا۔ ایک بات فرحت صاحب کو ٹھیک پایا۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو آپ نے سنی جی کہ حل یہی ہے کہ مل کر حکومت چلائیں۔ مینڈیٹ یہ آیا ہے کہ مل کر حکومت چلائیں۔ کسی ایک پارٹی کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے کہ وہ اکیلی حکومت بنا سکے اور اکیلی حکومت بنا کر اپنا پروگرام، اپنا منشور، اپنا ایجنڈا نافذ کر سکے۔ اس لیے مل کر حکومت چلانے کی جو حرکیات ہیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہیں اس پر ابھی گفتگو کرتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ساری جو صورتحال آپ نے مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے دیکھی، سنی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے، وہ یہ نہیں کہتا کہ حکومت کا تختہ الٹیں گے، وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں جی ہم عدلیہ کو چاہتے ہیں کہ وہ انصاف دینا شروع کر دے، فریلی کام کرے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو الیکشن ہو اس میں کوئی عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری نہ کیا جا سکے، گو فیئر اینڈ فری الیکشن ہو۔ ایک طرف یہ نقطہ نظر ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جب اب ایک جو بھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں فائدہ اٹھایا ہے، اب ہم کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ ملک کو آگے بڑھائیں، آگے چلائیں، آگے لے کے چلیں۔ آگے نہیں چلے گا تو ہمارے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے۔ تو ہمایوں محمد صاحب، میں آپ ہی سے آغاز کروں گا دوبارہ، اس لیے کروں گا کہ سارے سوالات آپ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھے بیلنس طریقے کے ساتھ، متوازن طریقے کے ساتھ بات کی ہے اور کہا ہے کہ آپ جس وجہ سے تحریک چلانا چاہتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی پارٹی یہی چاہتی ہے یا کچھ اس سے آگے کرنا چاہتی ہے؟ لوگوں کو یقین نہیں آتا آپ کے پارٹی کی مزاج کی وجہ سے۔ دیکھیے جی، لوگوں کو یقین آتا ہے، آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کی سوچ جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک آدمی دوسرے کو اپنے آئینے میں پرکھتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ اگلے کو اسی طریقے سے کرتا ہے، اور یہ کسی حد تک سچ بھی ہوتی ہے. میں دیکھیں بینگ اے ڈاکٹر نا، میں اس چیز کو کیسے کرتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس کو چلنے دے، تو میں دیکھتا ہوں ایک مریض ہے وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا، اس کو ہم لوگ یا بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کو ہم لوگ ڈرپ بھی لگا رہے ہیں، اس کو ہم لوگ دوائیاں بھی دے رہے کر رہے، لیکن اس کا جو اصل رسولی ہے، جو اس کے اندر کینسر ہے یا جو اس کا جو پرابلم ہے، وہ ہم سرجیکلی ریموو نہیں کر رہے. تو کیا وہ بندہ کبھی ٹھیک ہوگا اگر ہم اس کا بیسک پرابلم کو حل نہیں کر رہے؟ کیا ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ یار تم کنٹینیوٹی کرو، بالکل ٹھیک ہے؟ اس کا دیکھیں، اس کا بل بڑھتا جائے گا، ہاسپٹل کا ہر روز سے بڑھتا جائے گا، ڈاکٹر بھی آئیں گے، اس کو کبھی کچھ کریں گے، یہاں تک کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا اور وہ پاورٹی لائن سے نیچے گرنا شروع ہو جائے گا. یہ ایگزیکٹلی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کا مسئلہ جو ہے نا، پاکستان کا مسئلہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر پاکستان میں عدل ہوتا، پاکستان میں انصاف ہوتا، تو اگر کسی بھی دو پارٹیوں کے درمیان میں جو پرابلم ہوا ہے وہ جب حل ہو جاتا اور اگر کوئی طاقتور ہے یا نہیں ہے اس کو سزا مل جاتی، تو پھر اگلی بار وہ طاقتور شخص یا کوئی اور طاقتور بندہ کم از کم 2 دفعہ سوچتا کہ یار میں یہ کروں یا نہ کروں. ٹھیک. پھر اگر فرض کرو اگر ہماری عدلیہ صحیح ہوتی اور جب ضیاء الحق نے آ کے کہا تھا کہ میں 10 سال کے لیے آ رہا ہوں اور عدلیہ اس کو ایکسٹینشن نہ دیتی، یا اس سے پہلے جو تھا 1954 میں نظر ضرورت کے تحت جسٹس منیر صاحب نہ لے کر آتے اور وہ صحیح رہتے کہ یار کوئی نظریہ ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں آ سکتے ہو، کیونکہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کا پالیٹکس میں کوئی انٹرفیئرنس ہونی نہیں چاہیے. آپ عدلیہ کا قصور سمجھتے ہیں زیادہ؟ سر میرے لحاظ سے بیسک پرابلم ہونی چاہیے. ٹھیک بات. ٹھیک بات جی، آپ کی بات آئی. میں آپ سے دوبارہ آتا ہوں. رضوانہ صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ سارا قصور عدلیہ کا ہے، اور ہمیں بھی انہوں نے شامل کر لیا کہ ہم بھی بات کو نہیں سمجھتے، ہم بھی دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. اگرچہ میں تو دوسرا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا تھا کہ عام بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو تحریک چلا رہی ہے، یہ تو بڑے اچھی انہوں نے مقاصد بیان کر دیے. وہ کہتے ہیں ان مقاصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا میس کریٹ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پر؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر ساروں نے جمہوریت کی ترویج اور ترقی کے لیے تحریکیں چلائی ہیں تو پھر آج جمہوریت کا یہ حال کیسے؟ بلا تمیز و تفریق بات کر رہا ہوں. نعیم مسعود صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے بڑی ذمہ داری سیاستدانوں پر، کسی جماعت کا نام بھی نہیں لے رہا. سیاستدان بینیفیشری بھی رہے، وکٹم بھی رہے. بس یہاں تک میں نے بات کی ہے، یہ سمجھ آ گئی ہوگی ناظرین، معزز ناظرین کو بھی اور سب کو. تو کب تک یہ کھیل چلتا رہے گا کہ میں بینیفٹ لے لوں، آپ وکٹم ہو جائیں تو میں جمہوریت پسند، آپ وکٹم ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں میں اب تحریک چلاؤں گا جمہوریت کے حق میں. یہ آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے جو ہے وہ سینٹ کی ایک تقریب ہوئی تھی 50 سالہ، تو اس میں پرانے سینیٹرز کو بلایا گیا، تو میں بھی 2 دفعہ سینیٹر رہا تو میں بھی چلا گیا. تو وہاں تقاریر ہو رہی تھی، معزز موجودہ اور سابقہ سینیٹر ہر بات پہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس طرح حکومت چلی، پھر یہ مداخلت ہو گئی، پھر یہ ہوا، پھر جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا، فلاں نہیں. تو اس خاکسار نے بھی 5 منٹ مانگ لیے چیئرمین صاحب سے. تو میں نے تو بس ایک ہی گزارش کی، میں نے کہا چیئرمین صاحب، یہ سامنے سینٹ کے ہال کا ایوان کا دروازہ ہے، ایوان بالا ہے، ایک سمبولیکلی بات کی، اگر آپ اس کو بند کر دیں اور یہاں پہ آپ کا چوکیدار موجود ہو، whether somebody from the outside can trespass into this house، تو ہم اگر اکٹھے ہو جائیں، یہ ہاؤس اکٹھا ہو جائے، سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، حکومتیں کر بھی لی، اپوزیشن بھی دیکھ لی، جیلیں بھی دیکھ لی، ڈسکوالیفیکیشن بھی دیکھ لی، سب کچھ دیکھ لیا. اب بات یہ ہے کہ اگر میں حکومت سے اتر جاؤں، فرض کیا مجھے ناجائز اتار دیا، تو اس کا طریقہ کار ہے کہ میں اگلے الیکشن تک تیاری کروں، لوگوں کو باور کراؤں. تو دی ball lies in the court of all the politicians. اگر یہ اسی طرح سے اپنے مفاد کے لیے کچھ اور کر لیا، جب شکار ہو گیا کچھ اور کر لیا، تو جمہوریت بھی ایسی چلے گی. عدلیہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں.
اب ہم لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ میں جمہوریت پسند ہوں، میری جماعت جمہوریت پسند ہے، پی ٹی آئی خراب ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے ہم جمہوریت پسند ہے. اب تحریک کی بات کر لیں. اب ترکی کے حالیہ انتخابات ہوئے ہیں، طیب اردگان کتنے مقبول ترین لیڈر ہیں ان کی جماعت، مگر انہوں نے شکست کھائی. کیوں شکست کھائی؟ معاشی بدحالی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور وہ قوم ہے جو ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے ریئیکٹ کیا، مگر جب پیٹ کی پڑی، روٹی کی فکر ہوئی، تو وہ جو ترقی پذیر ہم ملک سمجھتے تھے، وہ وہاں پہ وہ جماعت جو ہے وہ شکست سے دوچار ہو گئی. اور ان کے جو اکرام لیڈر ہیں جو اپوزیشن کے، نو ہی از دی موسٹ پاپولر لیڈر. تو یہ چیزیں آئی اوپنر ہیں ہمارے لیے. ٹھیک بات، ٹھیک، بالکل ٹھیک بات. یہ قادر خان مندوخیل صاحب، یہ باتیں آپ نے سنی ہمارے دونوں ساتھیوں کی، بزرگوں کی، تجزیہ نگاروں کی، رہنماؤں کی. آپ کیا اب بتائیں رستہ کیا ہے؟ یعنی کہ تحریک چلانا ایک آپشن ہے، عوام کا حق ہے، جمہوری حق ہے، لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس وقت ہمیں سب کو اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرنی چاہیے اور آگے بھی بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنے کا راستہ بھی تو وہ کہتے ہیں آگے کیسے بڑھے. پہلے تو میر صاحب میں آپ کو پہلے والے سوال کا مختصراً جواب دوں گا. تحریک چل جائے گا پھر کیا ہوگا؟ تحریک چل کے پھر کیا ہوگا؟ اس ملک کی معیشت کا مزید بڑا غرق ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ آپ کو کسی کونے کانچے میں آپ کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آپ اسی پہ خوش ہو جائیں گے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ راجوانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ قصور سیاسی لوگوں کا ہے. تو راجوانہ صاحب ماشاءاللہ سینئر قانوندان ہے. پاکستان کی 76-77 سالوں میں کتنے سال سیاستدانوں کو ملے اور کتنے ڈکٹیٹروں نے انجوائے کیے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سیاستدان کو جو باقی آدھے سے کم وقت ملا ہے، وہاں کتنے گرپ رہی ہے ان کی اپنی حکومتوں پہ، تو وہ بھی آپ کے سامنے. یہاں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بڑی مافیا ہے بیوروکریسی، جو کہ ہر جگہ فٹ ہوتے ہیں. فوجی بھی ریٹائر ہوتے ہیں، ججز بھی ریٹائر ہوتے ہیں، اور ریٹائر اگر نہیں ہوتا ہے تو بیوروکریسی ریٹائر نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتے ہے کہ پہلے تو وہ اپنی اولاد آپ پوتے پڑپوتے اپوائنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایکسٹینشن کا ہوتا ہے. آج بھی تمام پاکستان میں دیکھ لیں جو بڑے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، سارے کے سارے ریٹائرڈ بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں میں نے بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں، مسلم لیگ نون کے دوستوں نے مسترد کر دیا. جواب یہ دیا ہے کہ بھائی یہ بل ہمیں ریٹائرڈ لوگوں کی ضرورت ہے. تو میں نے عرض کی ہے کہ اگر ریٹائرڈ لوگ اپنی سیٹوں پہ چپکے رہیں گے تو ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان، وہ جو پڑھ کے آتا ہے پاکستان یا پاکستان سے باہر، وہ کب نوکری حاصل کریں گے؟ اور پھر یہی بیوروکریسی ہے جو 40 سے 42% رشوت لیتے ہیں، جس کو آپ کی بات ہے. اس پہ تو بہت بات ہو سکتی ہے کہ ریٹائرڈ لوگوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور جو پڑھ کے آتے ہیں نوجوانوں، ان کی نوکری دلانے کے لیے ہم ان کو ہٹائیں. یہ ساری باتیں بحث طلب ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں مسعود صاحب کیا کہیں گے؟ بات تو ساری سب ٹھیک ہے کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی عرض کروں، بڑا اس کا سمپل سا جواب ہے کہ کیا کریں. اس عدلیہ کا بحران ہے، معیشت کا بحران ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا بحران ہے. ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ ہے میر صاحب یہ ٹیبل پہ سب لوگ بیٹھ جائیں. جیل والے بھی بیٹھے، جیل سے باہر والے بھی بیٹھے، اپوزیشن بھی بیٹھے. اور دیکھیں ایک دفعہ بیٹھے تھے جب آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تب سے لے کے آج تک کم از کم اسمبلیاں تو رہتی ہیں، آمریت اس طرح نہیں آئی، نیلی ہے یا پیلی ہے، جمہوریت چل رہی ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتی ہے. یہ ناظرین کرام، آپ کو اندازہ ہو گیا کتنا کم وقت ہے کہ ہم نے اپنے ایک پارٹیسپینٹ کو اس سیگمنٹ کے لیے ڈراپ کیا. بہت کم وقت ہے. نہیں مسعود صاحب کیا کہیں گے آپ ساری گفتگو کے بارے میں؟ دیکھیں میں بڑا ادنا سا طالب علم ہوں. میں رضوانہ صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، کبھی تو بار اینڈ بینچ میں شریکہ ہوتا ہے، کبھی بار اینڈ بینچ میں عشق ہو جاتا ہے. جو فتوے دینے والے وکلاء ہیں، اعتزاز احسن جج نہیں بنتے، رضوانہ صاحب جج نہیں بنتے، حامد خان صاحب جج نہیں بنتے، عامر رضا خان جیسا بندہ پی سی او کے ساتھ ریزائن دے کے آ جاتا ہے. اچھا بڑے وکیل جج بنتے ہی نہیں. اچھا پھر یہ کرتے کیا ہے؟ یہ اپنے چمچے، کڑچے یا پھر اچھے اسسٹنٹ یا چلے نو نہال ان کے شاگردان، ان کے اندر چل یار تو جج بن جا.
اچھا پھر بینچ بھی چلتا ہے، بار بھی چلتی ہے اور چیمبر بھی چلتا ہے، تو قصور ان سب کا ہے۔ ایک بات میں جواب رہ گیا میرا، جلدی سے، بہت کم وقت ہے، اور ایک وہ جو بڑے پیاری بات کی نا ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے فزیشین سرجن ہونے کے ناطے بات کی، میں ان کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں میں ڈاکٹر نہیں ہے، نیم حکیم زیادہ ہے۔ جب نیم حکیم ہوں گے تو نیم حکیم خطرہ جان ہوگا، اس لیے آئین کو بھی خطرہ ہے، عدلیہ کو بھی خطرہ ہے۔ ٹھیک بات جی رفیق رضوانہ صاحب، میں آپ سے پہلے آپ پوچھنا چاہتا ہوں، اور چونکہ باٹم لائن پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت مختصر طور پر مجھے یہی کہا جا رہا ہے کہ وقت بہت کم ہے، آپ بتائیں کہ یہ کیا حل کریں اس کا جی؟ میرا خیال ہے جی وقت آپ کے پاس بھی کم ہے اور قوم کے پاس، ملک کے پاس بھی وقت بہت کم ہے۔ خدا خاصہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آئی اوپنر ہے یہ وقت، اور اگر ہم اس بات کو نہیں سوچیں گے اور سوچنے والوں کی سوچ پہ چلے، دنیا والوں کی سوچ پہ نہ چلے، ٹھیک بات، اور اس کا کوئی حل نکلے گا بیٹھ کے ہی نکلے گا، ٹیبل پہ ڈائلاگ سے ہی نکلے گا، انا کی جنگ سے نہیں نکلے گا، میں کی جنگ سے نہیں نکلے گا، احتجاج کی جنگ سے نہیں نکلے گا۔ ٹھیک بات جی۔ ہمایوں محمد صاحب کیا کہیں گے آپ جی، مختصر باٹم لائن؟ دیکھیں جی باٹم لائن یہ ہے کہ اگر یہ یاد رکھیں کہ ہم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، نا انصافی کے نظام نہیں چل سکتا، تو پاکستان ایک لیونگ ایگزامپل ہے ظلم کے نظام کا اور نا انصافی کے نظام کا، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے پاکستان کو نوازا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ ہم کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ اس کے باوجود اگر پاکستان نہیں چل رہا تو اس کی بیسک وجہ، میں خالی پولیٹیشنز کو نہیں کہتا ہوں، ہم سارے پاکستانیوں کو اس میں سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم لوگ اپنا رول کیوں نہیں پلے کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ بہت مختصر محمد صاحب میں نے عرض کیا تھا بہت کم وقت ہے، بہت مختصر ایک لائن کہتا ہوں، یہ جو دوائیوں کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، یہ پولیٹیشین یا بیوروکریسی یا وہ تو نہیں کر رہے نا، اب یہ نہیں کر رہی، عام انسان کر رہا ہے۔ ٹھیک بات، مسئلہ یہ اچھا اینگل ہے، اس پہ لگ سے گفتگو ہونی چاہیے، بہت اچھی اینگل ہے۔ قادر خان مندوخیل صاحب جی، باٹم لائن۔ میں نے افغانی سے پوچھا کہ آپ کو ملک کیسے چل رہے ہیں، آپ کے نہ تو آئی ایم ایف ہے، نہ ورلڈ بینک ہے، نہ کارخانے، نہ کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ٹیکس ہے، میں نے کہا کون سا ٹیکس، آپ کے یہاں تو کارخانے نہیں ہیں، دکانوں سے، کہہ رہے ہمارے یہاں کرپشن نہیں ہے۔ جب تک اس ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوگا یہ آپ کا ملک پاؤں پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، جب تک آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوگا یہاں یہ آپ کو ملک چل نہیں سکتا ہے۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ سیاستدانوں کو سر جوڑ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا، احتجاج پی ٹی آئی کرے کوئی اور کرے، ہوگا کچھ نہیں۔ ٹھیک بات ناظرین کرام، ساری گفتگو آپ نے سنی، خلاصہ یہی ہے کہ سیاستدانوں کو مل کر سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، سب سے پہلے اپنا نظام عدل درست کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس بات کی گارنٹی دینا پڑے گی کہ ملک میں جو انتخابات ہوں وہ صاف اور شفاف ہوں، پھر ملک آگے چل سکتا ہے، اور یقیناً ملک آگے چلے گا، آگے بڑھے گا، ہم پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔